بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ اسلامی حفظان صحت کا مضمون چل رہا ہے۔ الباب الرابع فی قضاء الحاجہ والشہوہ۔ قضاء الشہوہ، شہوت سے فراغت، شہوت پوری کرنے کے اسلامی آداب، یعنی مباشرت کے آداب، اسلامی آداب کا یہ سلسلہ ہے۔ مباشرت سے پہلے کے آداب، حفاظت کے مسنون اعمال کے ذریعے اپنے کو شیاطین سے محفوظ کر لینا بے حد ضروری ہے۔ مکمل حفاظت کا زبردست مسنون عمل یہ ہے، مکمل حفاظت کا زبردست مسنون عمل یہ ہے کہ صبح شام آیت الکرسی 10 مرتبہ، سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھ لیں۔ اسی طرح سورہ یاسین بھی 1 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ سورہ دخان 1 مرتبہ، سورہ مؤمن یعنی سورہ غافر کی پہلی 3 آیاتیں 1 مرتبہ بآواز پڑھیں۔ مذکورہ مسنون اعمال کی پابندی صبح شام کرتے رہیں۔ اس مسنون عمل کا تذکرہ اور اس مسنون عمل کی دلیل الاتقان فی علوم القرآن میں ہے اور تفسیر الدر المنصور میں ہے۔ سطر کھولنے کی دعا بھی 3 مرتبہ پڑھ لیں، یعنی بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو، بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو، بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ سطر کھولنے کی یہ دعا امام ابن سنی کی کتاب عمل الیوم واللیلہ میں موجود ہے۔ احیاء العلوم اور اس کی شرح اتحاف السعادت المتقین میں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور مسنون دعا پڑھنے سے پہلے سورہ اخلاص، تکبیر اور تحلیل بھی جہرن پڑھ لی جائے۔ اتحاف جلد نمبر 6، 173 174۔ مباشرت سے پہلے کی مسنون دعا اگر نہ پڑھی جائے تو شیطان ذکر کے احلیل کے ساتھ لپٹ کر مباشرت میں شریک ہوتا ہے۔ شیطان کے ساتھ مشترکہ مباشرت کے نتیجے میں مغربین بچے پیدا ہوتے ہیں۔ مشکات میں مغربین کی نبوی تشریح یہ ہے کہ اولاد الجن فی بطن الانسان، ایسے نیم پاگل نکمے بچے نظر آ رہے ہیں۔ شیطان کے ساتھ مشترکہ مباشرت کے بچے ہجڑے بھی ہوتے ہیں، جیسا العفاریت والجن نامی مصری کتاب میں موجود ہے کہ حالت حیض کی مجامعات کے نتیجے میں ہجڑے بچے پیدا ہوتے ہیں، اس لیے کہ ایسی مجامعات اور مباشرت میں شیاطین شریک ہوتے ہیں۔ مباشرت سے پہلے عطر اور خوشبو لگانا بھی مسنون و مفید ہے۔ مباشرت کے لیے مخصوص الگ ایزار رکھنے کی روایت حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ دن و رات کے ہر حصے میں اپنے اہلیہ سے مباشرت جائز ہے، مگر فتاویٰ کی بعض کتابوں میں ہے کہ فرض نماز کے وقت مباشرت کے نتیجے میں عاق و نافرمان بچے پیدا ہوتے ہیں۔ احیاء العلوم اور اس کی شرح اتحاف میں ہے کہ چند دنوں میں مباشرت ممنوع ہے، مگر مستند اور ثابت حدیثوں میں ایسی ممانعت کی کوئی حدیث مجھے نظر نہیں آئی۔ جمعہ کی رات میں مباشرت مستحب ہے، اس کی دلیلیں مشہور حدیثوں کی کتابوں میں موجود ہیں۔ مباشرت کی نیت، عفیف و پاک دامن رہنے اور اہلیہ کو عفیفہ پاک دامن رکھنے کی نیت سے مباشرت ہو، ثواب کی امید رکھے۔ صحیح ابن حبان میں ہے کہ جائز مباشرت پر نیکی ملتی ہے۔ مباشرت شدید بھوک کی حالت میں نہ ہو اور پیٹ بالکل بھرا ہوا بھی نہ ہو، بلکہ کھانا کھانے کے تقریباً 2-3 گھنٹے کے بعد ہو، یعنی کھانا ہضم ہونے کے بعد ہو۔ اگر پیٹ بالکل بھرا ہوا ہو تو ایسی حالت میں مباشرت مضر ہے۔ اگر اس مباشرت سے بچہ پیدا ہو
تو بچہ غبی، کن ذہن اور احمق ہوتا ہے۔ اس لیے جن علاقوں میں رات کا کھانا جلدی کھا لیا جاتا ہے وہاں کے بچے عموماً اچھے اور ذہین ہوتے ہیں۔ اس کا برعکس بھی نظر آتا ہے۔ مباشرت سے پہلے ملاعبت تاکید والی سنت ہے۔ ملاعبت کی حدیث امام دائلمی کی مسند الفردوس میں ہے۔ اتحاف میں ملاعبت کی تفسیر اس طرح ہے کہ کلام کرے جس سے شہوت ابھرے، شفتین اور رخسارے پر بھی تقبیل و بوسہ دے، دغدغۃ الثدیین، مس اللسان والشفتین، ضمها الى صدر، حق الفرج بالذکر، مفاخذہ بالفخذ، امرار البطن على البطن، غمز فی الفخذین والخاصرتین والظہر۔ اس طریقے سے ملاعبت کرے۔ تقبیل کے معنی بوسہ دینا، دغدغہ کے معنی گدگدی دینا، مسن کے معنی چوسنا، ضمن کے معنی لپٹنا، حقن کے معنی رگڑنا۔ اتحاف جلد نمبر 6 173۔ مباشرت کی بہترین شکل یہ ہے اہلیہ چیت لیٹے اور اہلیہ کے فخذین رفع کر کے مباشرت کرے۔ مرد بیٹھنے کی حالت میں ہو۔ مرد کا جلوس حدیث کے اندر صراحتاً مذکور ہے، اذا جلس بین شعبها الاربع والی حدیث مشہور ہے۔ مختلف طریقوں سے مباشرت جائز ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی 223 نمبر آیت نساؤکم حرث لکم میں اور اس کی شان نزول میں مذکور ہے۔ سب سے مضر شکل یہ ہے کہ زوجہ اوپر ہو اور زوج نیچے لیٹا ہو۔ قیام کی حالت میں انزال بے حد مضر ہے۔ مباشرت استقبال قبلہ کی حالت میں نہ ہو۔ قصداً مباشرت کے وقت فرج کو بہت دیکھنا آنکھوں کے لیے مضر ہے۔ دوران مباشرت بہت زیادہ باتیں کرنا منع ہے، اس سے اگر بچہ پیدا ہو تو گونگا بچہ پیدا ہونے کا قوی امکان ہے۔ احتلام اگر ہو جائے تو احتلام کے بعد مباشرت کی ضرورت ہو تو پیشاب کرے، ذکر دھوئے، ورنہ اسی حالت میں اگر مباشرت کرے اور بچہ آئے تو مجنون بچہ پیدا ہونے کا قوی خطرہ ہے۔ مباشرت کے بعد پانی نہ پئیں اور کوئی کھٹی چیز نہ کھائیں۔ بہت پیاس لگے تو کلی کرے یا نیم گرم پانی پینا کافی ہے۔ بعض فقہا کے نزدیک انزال کے وقت یہ دعا پڑھنا بھی مستحب ہے۔ الدعاء و احکامہ الفقہیہ میں ہے، اللہم لا تجعل للشیطان فیما رزقتنی نصیبا، الحمد للہ الذی خلق من الماء بشرا فجعلہ نسبا وصہرا وکان ربک قدیرا۔